اسرائیل نے صومالیہ کے ایک علاقہ صومالی لینڈ کو ایک آزاد ملک کے طور پر تسلیم کرنے کے بعد وہاں اپنا فوجی اڈہ قائم کرنے کا اعلان کر دیا ہے، اور اسرائیل کا یہ اعلان خطرے کی گھنٹی ہے سعودی عرب کے لیے، یو اے ای کے لیے، قطر کے لیے، مصر کے لیے، یمن کے لیے، بلکہ عرب ممالک کے لیے بہت بڑے خطرے کی گھنٹی ہے۔ اور جو کام اسرائیل میں رہتے ہوئے نہیں کر پا رہا، جو دراصل آکیوپائڈ فلسطین ہے، اب اس مشن کو اسرائیل صومالی لینڈ کے ذریعے انجام دے گا۔ ملت ٹائمز پر ایک ویڈیو میں میں نے تفصیل سے بتایا کہ صومالی لینڈ صومالیہ کا ہی ایک علاقہ ہے جو 1991 میں خانہ جنگی کے باعث الگ ہو گیا۔ وہاں ایک الگ حکومت قائم کر لی گئی اور وہاں کے لوگوں نے کہا کہ اب صومالی لینڈ ایک آزاد اور علیحدہ ملک رہے گا، یہ صومالیہ کا حصہ نہیں رہے گا۔ صومالی ملک جس کی آبادی تقریباً 60 لاکھ کے آس پاس ہے، اس نے کہا کہ اب ہماری اپنی کرنسی ہوگی۔ اس نے اپنی کرنسی کو لانچ کیا، اس نے اپنا پاسپورٹ متعارف کرایا، اس نے اپنی آزاد فورن پالیسی بنائی، اور اس نے اپنی پولیس فورس کو بھی تشکیل دے دیا، اور خانہ جنگی کے باعث طاقت نہ ہونے کے باعث صومالی لینڈ کو اپنے ساتھ نہیں ملا سکا۔ لیکن دنیا کے کسی بھی ملک نے صومالی لینڈ کو ایک آزاد ملک کے طور پر تسلیم نہیں کیا۔ یونائٹڈ نیشن نے بھی ابھی تک صومالی لینڈ کو ایک ملک کے طور پر تسلیم نہیں کیا، اور نہ ہی اسلامی تعاون تنظیم نے صومالی لینڈ کو ایک آزاد مسلم ملک کے طور پر اپنی ممبرشپ دے رکھی ہے۔ 2025 کے اخیر میں یعنی 25-26 دسمبر کی بات ہے، اچانک یہ خبر آتی ہے کہ اسرائیل نے صومالی لینڈ کو ایک آزاد ملک کے طور پر تسلیم کر لیا ہے۔ اور جیسے اسرائیل کی میڈیا میں خبر سامنے آتی ہے، عالم عرب میں ہنگامہ برپا ہو گیا۔ سعودی عربیہ اور دوسرے تمام عرب دیشوں نے متحدہ عرب امارات کو چھوڑ کر اسرائیل کے اس قدم کی مخالفت کی، مذمت کی، اور کہا اسرائیل کا صومالی لینڈ کو ایک ملک کے طور پر تسلیم کرنا اقوام متحدہ کے خلاف ہے، عرب ممالک پر ایک بڑا حملہ ہے، اور اس کو برداشت نہیں کیا جائے گا۔ صومالیہ کے وزیر اعظم عبدالرحمن عبداللہی نے بھی سخت ریئیکشن دیا اور کہا کہ اس کو برداشت نہیں کیا جائے گا۔ لیکن جب اسرائیل نے صومالی لینڈ کو ایک ملک کے طور پر تسلیم کرنے کا اعلان کیا کہ صومالی لینڈ معاہدہ ابراہیمی کا حصہ بن گیا ہے، اور اس ایگریمنٹ کے تحت صومالی لینڈ کی ایمبیسی اسرائیل میں کھلے گی، اسرائیل کی ایمبیسی صومالی لینڈ میں کھلے گی، دونوں طرف ایک دوسرے کے سفیر ہوں گے۔ وہیں سے بات سمجھ میں آ گئی کہ اسرائیل کا ایجنڈا صومالی لینڈ کو ایک ملک کے طور پر تسلیم کرنا نہیں، بلکہ اس سے آگے کچھ اور ہے۔ اور اب وہ اسرائیل کا ایجنڈا آ چکا ہے کہ اسرائیل صومالی لینڈ میں اپنا فوجی اڈہ قائم کرنے جا رہا ہے، اپنی فوج کو بیٹھا رہا ہے۔ اور صومالی لینڈ کہاں پر ہے ذرا اسے دیکھیے، اب میپ پر دیکھیے، یہ صومالی لینڈ ہے، اور صومالی لینڈ کے بعد ادھر ریڈ سی ہے، بحیر احمر ہے، اور اس کے اس سائڈ یمن ہے، یمن سے سٹا ہوا ادھر سعودی عربیہ ہے، اور یہ جو ریڈ سی ہے، یہ جو بحیر احمر ہے، یہ لمبا چوڑا ہے جو کئی ملکوں کو کور کرتا ہے۔ سعودی عرب کا علاقہ بھی ریڈ سی سے ملا ہوا ہے، یمن بھی ملا ہوا ہے، ادھر متحدہ عرب امارات اور کئی ممالک بھی ریڈ سی سے ملے ہوئے ہیں، اور ریڈ سی کے اس پار ہے صومالی لینڈ جہاں اسرائیل اپنا فوجی اڈہ قائم کرنے جا رہا ہے۔ اب اسرائیل کے صومالی لینڈ میں آ جانے کا مطلب ہے، اس کی فوج کا یہاں ہونے کا مطلب ہے، اس کے بحری بیڑا کا ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اب وہ مصر کے لیے بھی ایک تھریٹ بنے گا، یمن کے لیے سب سے بڑا خطرہ بنے گا، سعودی عربیہ کی نیشنل سیکورٹی کے لیے سب سے بڑا تھریٹ بن جائے گا، اور یہاں پہنچ کر اسرائیل کے لیے ان تمام مسلم ملکوں کو ٹارگٹ کرنا، نشانہ بنانا آسان ہو جائے گا۔ سب سے زیادہ مشکل کا سامنا دو دیشوں کو کرنا پڑے گا، پہلے نمبر پر ایجپٹ کو اور دوسرے نمبر پر یمن کو۔ یمن میں اس وقت حوثیوں کی حکومت ہے، دوسرے علاقوں میں دوسرے گروپ کی بھی حکومت ہے، لیکن حوثیوں نے غزہ اور اسرائیل وار کے درمیان جس طرح اسرائیل کو لگاتار نشانہ بنایا، ٹارگٹ کیا، بحر احمر سے گزرنے والے تمام جہازوں کو روکا جس کا ذرہ برابر بھی اسرائیل سے لنک تھا، اسرائیل کو بہت زیادہ بھاری پڑا، اسرائیل کی اکانومی کا نقصان ہوا، دنیا بھر کی بڑی بڑی کمپنیوں نے اسرائیل کے لیے اپنے جہازوں کو بھیجنا بند کر دیا۔ اب حوثیوں کے حملے کا جواب دینا، حوثیوں سے لڑنا اسرائیل کے لیے بہت زیادہ آسان ہو جائے گا صومالی لینڈ میں ہونے کی وجہ سے۔ ادھر مصر کی سرحد بھی ملی ہوئی ہے تو مصر پر بھی حملہ کرنا آسان ہو جائے گا۔ اب تک
مصر اور اسرائیل کے بیچ میں غزہ پٹی حائل ہے، ادھر دوسرا علاقہ ہے، لیکن جب ادھر سے اسرائیل اتنا قریب آ جائے گا تو مصر کی نیشنل سیکورٹی اور زیادہ خطرے میں پڑ جائے گی، اور اسی وجہ سے بین الاقوامی قانون کے ماہر ہیں ڈاکٹر محمد محمود مہران العربیہ نے ان کا انٹرویو کیا، جس میں ان کا کہنا ہے کہ صومالی لینڈ میں اسرائیل کے فوجی اڈے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ مصر کی نیشنل سیکورٹی خطرے میں ہے اور اسرائیل ریڈ لائن کو کراس کر چکا ہوگا۔ اب مصر کے پاس ایک ہی آپشن ہوگا کہ یا تو وہ اسرائیل کے ساتھ جنگ کے لیے باضابطہ تیار رہے، وہ بھی اپنا علاقے میں فوجی اڈہ قائم کرے، یا پھر دوسرا آپشن مصر کے پاس ہے اور وہ یہ کہ ایجپٹ یونائٹڈ نیشن جائے اور آرٹیکل 51 کے تحت تمام احتیاطی اقدامات کو اختیار کرے اور اس کا وہ پابند ہوگا، اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں۔ ورنہ اسرائیل کے صومالی لینڈ میں آنے کا مطلب یہی کہ اسرائیل کا اگلا ہدف ہے ایجپٹ، مصر، اور مصر پر بھی اسرائیل حملہ کر سکتا ہے، اور اسرائیل اپنی سرحدوں کو مصر تک پہنچانے کے لیے صومالی لینڈ میں اپنا فوجی اڈہ قائم کر رہا ہے۔ ادھر سعودی عربیہ اور دوسرے دیشوں کے لیے بھی یہ خطرے کی گھنٹی ہے۔ اس ویڈیو میں اتنا ہی، آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ سیکشن میں لکھیں، پبلک فیس کو سبسکرائب کر لیجئے۔